تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حسن رانا۔ نہایت ہی خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کاشف اسلام صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ پہلے ان کا تعلق قادیانیت کے ساتھ تھا، اللہ کی توفیق سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جانتے ہیں ان کی سٹوری کیا ہے، کاشف اسلام صاحب نے قادیانیت کو کیوں چھوڑا اور وہ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کاشف صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اسلام قبول کرنے پر۔ سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی کیا مصروفیت ہے آج کل۔ میرا نام کاشف اسلام ہے اور میں ملتان کا رہائشی ہوں، اور آج سے 3 سال پہلے میں نے جماعت احمدیہ چھوڑی تھی میں نے، اور جو میری مصروفیت ہے میرا اپنا کاروبار ہے الیکٹرک کا۔ دادا جان کی طرف سے ہماری یہ ہمیں وراثت ملی تھی۔ یعنی سب سے پہلے آپ کے جو دادا تھے وہ قادیانی ہوئے؟ ہاں، جو میرے دادا تھے وہ قادیانی ہوئے تھے، تو پھر بعد میں جو دادا کے آگے بیٹا تھا وہ صرف ایک ہی تھا، تو اس کے بعد پھر ہم ماشاء اللہ 4 بھائی ہیں، اور الحمدللہ چاروں بھائی ہم مسلمان ہو گئے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے اسلام قبول کرنے کی اصل وجہ کیا بنی، اور وہ کون سے قادیانیوں کے گستاخانہ اور کفری عقائد تھے جو آپ نے پڑھے اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اسلام قبول کرنا ہے؟ ہوا ایسے تھا کہ جو مرزا صاحب کی جو ہماری جو ہے نا مربیان ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں یہ کہا کہ آپ فلاں بکس پڑھو، برہان احمدیہ پڑھو۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا برہان احمدیہ، یہ پتہ کہ حوالے جات دیتے، وہ دیتے تھے ہمیں اپنا لٹریچر کہ لٹریچر پڑھو۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ سیرت مہدی پڑھو، کبھی یہ نہیں کہا کہ برہان احمدیہ پڑھو۔ تو جب میں قادیانیت پہ تحقیق کر رہا تھا تو اس وقت میری معلومات میں رہنمائی کے لیے ڈاکٹر محمد آصف صاحب نے بڑی رہنمائی کی میری۔ انہوں نے میرے سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیونکہ وہ پہلے احمدی تھے تو وہ سارا ان کے چٹا کٹھا جانتے تھے، تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حوالہ جات دیے۔ پھر مجھے پڑھنے کا شوق ہوا آہستہ آہستہ، وہ پڑھا، پھر اس میں دیکھا کہ مرزا صاحب نے اکثر جگہ لکھا ہوتا تھا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، پھر آگے پڑھتا تھا کہ میرا فلاں فلاں استاد ہے، پھر آگے جاتا تھا وہ کہتی جو ہے نا جو مرزا صاحب کا فرشتہ تھا ٹیچی، وہ بڑے عجیب نام لگے، یعنی کہ ان کی ایسی ایسی باتیں مجھے عجیب لگی ہیں کہ جو سمجھ سے باہر تھی، کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نبی نہیں ہوں، پھر آگے کہتا ہے میں نبی بھی ہوں، پھر کہتا ہے جی میں نہیں نبی نہیں ہوں، میں بروزی نبی ہوں، وہ آگے جا کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ وہ کنجری گلادے ہیں، یعنی کہ ایسے عجیب غریب گالیاں، ایک نبی کہتا ہے میں نبی ہوں اور وہ گالیاں دے رہا ہے۔ اور ان کی ایک بک سے ہے، اس پہ 3 صفحہ پہ یہ لکھا ہوا ہے لعنت لعنت لعنت، اور باقی بکس پڑھی ہیں تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے۔ اور اب بھی میں جتنے بھی احمدی قادیانی دوست ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ مرزا قادیانی کی صرف بکس پڑھ لے اور صحیح نیت سے پڑھ لے اور دماغ کو اپنا حاضر ناظر پڑھ لے تو وہ انشاءاللہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیے کہ قادیانیوں کا ایک نعرہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یعنی محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں، تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کے متعلق بھی بتائیے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ قادیانی جماعت میں گزارا۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں، میرے خیال سے وہ نفرت سب سے کرتے ہیں، محبت صرف جماعت احمدیہ سے کرتے ہیں بس، میرے خیال سے۔ دیکھیں نا کہ مرزا غلام قادیانی نے اور قادیانیوں کے لٹریچر کے اندر جگہ جگہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، گالیاں بھی لکھی گئی ہیں، مسلمانوں کو غیر مسلم کافر بھی کہا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو محبت ہے وہ تو صرف قادیانیوں کے لیے اور نفرت مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ وہ جینے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنا مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانے گا وہ کنجریوں کی اولاد ہو گئی، تو میرے خیال سے اتنا محبت سب کے لیے، نفرت کس لیے نہیں، تو پھر یہ الفاظ کس کے لیے تھے کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانے گا وہ کنجری کی اولاد ہوگی، تو یہ پھر الفاظ کہاں جائیں گے، محبت صاحب کے لیے، نفرت کسی کے لیے نہیں۔ کاشف صاحب، آپ نے جب اسلام قبول کیا، قادیانیت کو چھوڑا، تو قادیانی جماعت کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا رہا؟ رویہ ایسے تھے کہ
جب سے جماعت چھوڑی ہے نا تو نہ ہماری بات سنتے ہیں بلکہ ہم کہ جو ہمارے سوالات تھے ان کا جواب نہیں دیتے کہ ہمارے سے بات بھی کریں آ کے. اب تو بلکہ جو میرے وہاں پہ دوست وغیرہ تھے قادیانی حضرات میں, ان میں سے جو بہت سارے دوست تھے کیونکہ ایک عرصہ رہا ہے 30-35 سال کا راستہ اس میں ہم رہے ہیں وہاں پر, تو بہت سارے دوست احباب بھی تھے میرے, تو ان سے بالکل کٹ کر دیا ہے, ان سے ملنا جلنا ختم کر دیا ہے, بلکہ اب جاتے بھی ہیں تو وہ اگنور کرتے ہیں ہمیں. اچھا, آپ دعوت دینے کے لیے اور اپنے جو سوالات ہیں وہ کرنے کے لیے جب ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سے رابطہ نہیں کرتے, اس کا یہ مطلب ہے؟ جی جی بالکل ایسی بات ہے, کیونکہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نے جو راستہ چھوڑے تم تو ہو گئے ہو مرتد ہو گئے ہو, تم نے احمدی چھوڑ دی ہے, مرتد سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے. کاشف صاحب, آخر میں اب یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا اب کیا مقصد ہے اور آپ پوری دنیا کے جو قادیانی ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مقصد میرا یہی ہے کہ جتنے بھی قادیانی حضرات ہیں ان کو بتاؤں کہ جو جس عقیدے پہ چل رہے ہیں وہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, حق بات کو مانیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھا کاشف اسلام صاحب کا پیغام, اور کاشف صاحب نے بھی یہی پیغام دیا کہ قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کتابیں پڑھیں, مرزا غلام قادیانی کی جو تحریریں ہیں ان کو پڑھیں, اور ضرور بالضرور اگر وہ قادیانی تحریروں کا مطالعہ کریں گے, مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو وہ ضرور بالضرور اسلام قبول کر لیں گے. یہ تھا آج کا پروگرام, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.